حسین سارے حسین کو ماننے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کا ادب کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ لوگوں کا جمع غفیر اس بات کی دلائل ہے کہ یہ مجھ سے پیار نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے نواسے سے پیار ہے۔ میں تو ہر صبح رب سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اس کو بھیج جس کے مقدر میں تو نے شفا لکھی ہو۔ یہ بلا کوئی سوچے نا کسی ایک انسان کی تعریف ہو رہی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ جو طاقت مصطفیٰ کریم کے قرآن کے اندر موجود ہے کائنات میں ایسی کہیں بھی طاقت موجود نہیں ہے۔ آپ کو جو کرامتیں دکھا رہے تھے یہ میری بات نہیں، میرے مصطفیٰ کریم پر مجھ پہ کرم ہے، اور میرے مرشد اعظم غوث اعظم کا یہ فیض عام ہے، اور یہ فیض اتنا بڑا ہے کہ جہاں پھونک مارتے ہیں رب وہاں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی محبتوں میں یہ میری محبت نہیں، یہ حسین کی محبت آپ کو کھینچ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں ARY کیو ٹی وی پہ سننے والے ظاہرین یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان اپنی تعریف کرتا ہے، لیکن بلاوڑہ شریف کی یہ بات نہیں۔ بلاوڑہ شریف کی جب بھی بات آتی ہے تو یا خدا کی بات آتی ہے، یا صحابہ کرام کی بات آتی ہے، یا اہل بیت کی بات آتی ہے، یا غوث اعظم کی بات آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 حسینیت 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 فیضان بلاوڑہ شریف۔ میری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، سلامت رہیں سلامت رہیں، کوئی مخالفت نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں، ہم تو امام زین العابدین کے ماننے والے ہیں۔ امام زین العابدین ایک دن کھانا کھلا رہے تھے لوگوں کو، تو دیکھے تو شخص ان کی صف میں کھڑا ہے اور اسے دیکھ کے وہ مسکرا رہے ہیں، تو زین العابدین کے پاس ہو گیا، امام زین العابدین کے پاس وہ شخص گیا، انہیں کہا حضور مجھے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پہچانا ہے، جب کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف چلا تو تم پتھر مار رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر آپ کھانا کیا کھلا رہے تھے؟ وہ کہتے تھے، وہ کہنے لگے وہ تیری بات تھی، یہ آل محمد کی بات آ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور جو ہمارا مشن ہے صرف کیا ہے؟ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ یہ بات یاد رکھ لیں، دو طرح کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ایک ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے اور ایک کسی سے خیرات کے لیے اٹھتا ہے۔ بلاوڑہ شریف سے جب بھی ہاتھ اٹھا تو بیماروں کی شفا کے لیے رب کے بارگاہ میں اٹھا۔ یہ اتنا بڑا حال گواہی دیتا ہے کہ آخ خطیب حسین علی بادشاہ کسی کے ایک پینی کا بھی ذمہ دار نہیں ہے، اگر ذمہ دار ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بلاوڑہ شریف والوں نے بھی ہاتھ پھیلایا؟ ہمارا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور حضور غوث پاک کے سامنے پھیلا ہی رہتا ہے، یہاں سے وہاں سے شفا لے کر لوگوں کو کرم بانٹتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں کوئی اپنے آپ کو پیر نہیں کہتا ہوں، میں فقط ایک فقیر کی اولاد سے ہوں جو جنگل میں بیٹھتا تھا اور رب کو یاد کرتا تھا۔ اس نے رب کو اتنا یاد کیا کہ رب بلاوڑہ شریف پہ راضی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت دور پہاڑوں سے آئے ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، آبی کافی
پہاڑ کے رہنے والے لوگ ہیں، اور وہاں سے آنے کا مقصد کیا ہے، یہاں پہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ میں یہ خدام میرے پاس موجود ہیں، مجھے انگلینڈ کا ایک شہر بھی میں نہیں جانتا ہوں، مجھے 8 سال ہو چکے ہیں، ایک شہر بھی نہیں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں فلانے حال میں اتنے 1000 بیمار لوگ بیٹھتے ہیں، رب کے حکم سے انہیں میں پھونک ماروں گا، میرا خدا شفا دے گا۔ میں نہیں یہ جانتا کہ انگلینڈ کتنا خوبصورت ہے یا یہاں کا کیا ماحول ہے، میں فقط جانتا ہوں اتنے عرصے سے یہ بیمار ہے، اس کو شفا نہیں ہوئی، آئے میں اللہ کا قرآن پڑھ کے اسے پھونک ماروں گا، میرا رب اسے شفا دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے لوگ 8 سال سے آ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں گزر بسر کر لیتا ہے کوئی بیابانی میں کہ شہی کے لیے ذلت ہے، کار آشیا بندی مقام بندگی دے کے چولو شان خدا بندی، تیرے آزاد بندو کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ بات کر رہے تھے امام حسین کی، اور امام حسین نے ہمیں کیا سبق دیا، ان عالی مقام نے ہمیں کیا سبق دیا؟ انہوں نے کہا کہ کنبہ کا کنبہ لٹ جائے لیکن در غیر کے آگے جھکو نہ، اگر جھکتے ہو تو صرف خدا کے سامنے جھکو۔ حسین نے اس تکلیف میں، اس درد میں، اس مصیبت میں، خون آلودہ جسم کے اندر بھی اپنے رب کے سامنے سر جھکایا ہے، در غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے یزید کی حکومت کو ٹھوکر مار دی اور ایک ہی کہا ہمیں چاہیے فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں پیغام، میں آل رسول کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور ہم سب حسین کی اولاد کو سلام کرتے ہیں کہ جب وہ کربلا سے قافلہ واپس آیا، یہ بات بڑی توجہ کی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، آزمائش کیا ہوتی ہے اور خدا کا کرم کیا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، تکلیف میں ہوتے ہیں نا، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ انہیں تانا زنی کرتے ہیں، ہاں تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے یہ بات ہوئی، ایسی بات نہ کیا کریں، شاید رب اس سے وہ چھوٹی سی آزمائش لے کے اس پر کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے، یہ تجھے معلوم نہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین آ رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، تو دیکھا ایک بوڑھی عورت روتی چیختی، ایک عورت زین العابدین کے قدموں میں گری، کہنے لگی حضور میرا بچہ تھا مر گیا۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننا کہ مقام حسین کیا ہے، مقام اہل بیت کیا ہے۔ تو زین العابدین، امام زین العابدین نے کہا میرے پاس لاؤ۔ جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر اسے دم کیا، میرے رب نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ اور جب کہنے لگا، پاس ایک منافق کھڑا تھا، اس نے کہا اگر یہ بچاتے ہوتے تو کربلا میں اتنی جانیں شہید ہو گئی تو ان کو نہ بچاتے۔ اس نے کہا، حضرت زین العابدین نے فرمایا اے نادان خاموش ہو جا، وہ تو شہید ہے، شہید تو زندہ ہے، زندہ کو کب کوئی زندہ کر سکتا ہے، یہ تو مر گیا تھا اس لیے زندہ ہوا ہے، حسین تو شہید ہے۔ اس لیے حسین کے ماننے والوں یہ یاد رکھو کہ حسین صبح قیامت تک زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ اور کیا وجہ تھی؟ وہ تھی آزمائش جو کربلا میں تھی، یہاں تھا خدا کا کرم۔ کس لیے؟ کوئی بلا یہ نہ سوچے نہ حسین لٹا نہ اس کا قافلہ لٹا، حسین یزید لٹ گیا، حسین آباد ہو گیا۔ یہ حسین کے ماننے والوں پیغام سنو، میں سنی ہوں، میں قادری ہوں، یہ پیغام سنو کہ حسین زندہ ہو گیا صبح قیامت کے بعد تک، اور یزید پہ لعنت ہو گئی صبح قیامت کے بعد تک۔ اس لیے اپنے آپ کو حسینی ہونے کا فخر سمجھو۔ اور میں بتاتا ہوں اللہ صبر والوں سے کیا انعام، کیا اکرام و کرام کرتا ہے۔ جو حسین کے نقشے پہ چلتا ہے رب اس پہ راضی اور مہربان ہو جاتا ہے۔ صوفی مصطفی حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ، جن کا یہ فیض آج پوری دنیا میں بول رہا ہے، میں صبر والوں کی بات بتا رہا ہوں کہ صبر کس طرح کیا جاتا ہے اور اس صبر کا بدلہ رب کیسے دیتا ہے۔ صوفی ابا صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار جب اپنے مرشد کے پاس روحانی تعلیم کے لیے گئے، روحانی فیض لینے کے لیے گئے، تو مرشد کامل نے ایک بات کی تھی۔ کیا بات کی تھی؟
حسین نے خدا کی رضا جو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے اس پہ آزمائش آتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجر علی سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد کامل نے حکم دیا کہ مرید کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور خدا کے بندے سے محبت کروں گا تاکہ مجھے خدا مل جائے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ میری محفل میں۔ بیٹھا تو کہنے لگے یہ کام تم ڈیوٹی کرو گے تجھے خدا مل جائے گا۔ انہوں نے کہا حکم کیجئے۔ انہوں نے کہا بات سنو، یہ لنگر ہے، اب بلاوڑا شریف کا لنگر چلتا ہے پوری دنیا میں، سب نے کھایا ہے؟ جنہیں کھایا ہاتھ کھڑا کرو، کھایا ہے نا؟ کسی نے کچھ لیا تو نہیں ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے حکم کیا کہ مرید لنگر دو، اور صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجر علی سرکار فرماتے ہیں کہ میں 3 سال اور 22 دن تک لنگر دیتا رہا، ایک لقمہ بھی نہ کھایا، صرف پانی اور لا الہ الا اللہ سے گزارا کر لیا۔ 3 سال اور 22 دن کے بعد جب مرشد کامل سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو مرشد کامل کہتے ہیں مرید یہ اتنا کمزور ہو، کیا وجہ ہے؟ لنگر کا کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور دینے کا حکم تھا، کھانے کا حکم نہیں تھا۔ ہم ان صابرین کی اولاد سے ہیں، 18 سال ہو چکے ہیں، ایک شب بھی نہیں سویا ہوں، 18 سال ہو چکے ہیں، بوضو میں 18 سال ہو چکے ہیں، دل لالچ کی دنیا سے پاک ہے، 18 سال ہو چکے ہیں، نگاہوں کے اندر حیا ہے، اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پھونک لوگوں کا لیے شفاعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ بلاوڑا شریف، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے۔ مرشد جیوے۔ مجھے پتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ہزاروں کا جمع غفیر اس محفل میں موجود ہے، لیکن جو لوگ ابھی آ رہے ہیں ان سے یہ میں التجا کرتا ہوں کہ فقیر کبھی اپنے آستانے سے آتے ہوئے کسی کو روکتے نہیں ہیں، لیکن مجبوری کو دیکھ کر آپ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ جائیں، وہاں ہی آپ کی نگاہ درویش میں پڑے گی تو آپ کو شفا ہو جائے گی۔ میں نگاہ کی بات کر رہا ہوں، داتا حضرت میاں میر ساری کائنات جانتی ہے، اورنگزیب عالمگیر ان کا مرید ہے، مرید تھا۔ تو ایک دن وہ مزار کے قریب گیا، ہر جمعرات وہ حاضری دیتا تھا مزار میں، ہر جمعرات کے دن وہ حاضری دیتا تھا، تو دیکھتا تھا ہر روز ایک اندھا یہی دعا کرتا تھا، اے میاں میر مجھے آنکھیں دے دے، مجھے نظر دے دے، مجھے نظر دے دے۔ اورنگزیب عالمگیر یہ دیکھ کے پریشان ہوا کہ اس در سے مجھے بادشاہی مل گئی، میں ہندوستان پورے کا بادشاہ برے صغیر کا ہو گیا، ابھی تک اس اندھے کو آنکھیں نہیں آئی۔ یہ کہہ کر یہ سن کے آواز مزار کے اندر اورنگزیب عالمگیر جب جاتے ہیں اور اسے اندھے سے کہتے ہیں بات سنو، اگر میں واپس آتا ہوں تو تیری آنکھیں نہ ہوئی نا تو تیرا سر تن سے میں جدا کر دوں گا۔ یہ لفظ اس بادشاہ کے تھے۔ جو ہی واپس آیا تو اندھا بالکل ٹھیک تھا، ہر کسی کو پہچان رہا تھا، تو یہ ہے تو یہ ہے۔ وزراء اور مشرا نے پوچھا، مشیروں نے پوچھا حضور اسے تو ہم 12 سال سے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بات سنو، پہلے یہ زبان سے مانگ رہا ہے، آج جب دل سے مانگا تو رب نے پھر اس پہ کرم کیا۔ میں پھر ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری ہر اس بندے سے محبت ہے جو کہتا ہے یا رسول اللہ، میری ہر اس شخص سے محبت ہے جو صحابہ کرام کا نعرہ لگاتا ہے، مجھے ہر اس شخص سے محبت ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، مجھے ہر اس شخص سے محبت ہے جو اولیاء اللہ کا احترام کرتا ہے۔ میری ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، لیکن میں من گڑت کہانیوں والا پیر بھی نہیں۔ یہ بات سارے دنیا میں کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح میں جب بلاوڑا شریف سے تیاری کرتا ہوں آنے کی تو میں کہتا ہوں اے اللہ میرا دامن خالی ہے، وہاں تو بہت بیمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، میں تیری بارگاہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دامن پھیلاتا ہوں، تو غوث پاک کے وسیلے سے اس جولی کو بھر دے، میں تاکہ لوگوں کو یہ شفاعت دے کے آ جاؤں۔ اس لیے کوئی میری کمال نہیں، نہ میرے علم کی کمال ہے، نہ میرے عمل کی کمال ہے،
نہ میرے عقل کی کمال ہے. اگر یہ کمال ہے تو در مصطفیٰ کریم کی کمال ہے. اللہ 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 نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ. عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، فیضان بلاوڑا شریف. زندہ باد. سبحان جولوں کو خالی کو برتا میرا خدا ہے، بیماروں کو شفا دینے والا میرا خدا ہے. آپ اور ہم سب اس کی بارگاہ میں وسیلہ مصطفیٰ کریم دے کے کھڑے ہوتے ہیں. ضرور پریشان حال کی پریشانی دور فرما دے گا، مشکل میں پھنسے ہوئے مشکل آسان فرما دے گا، بیمار کو میرا رب شفا دے دے گا. یہاں وہ لوگ جو اس جگہ بھی ٹھیک نہ ہو سکے، اب بتائیں میرے مصطفیٰ کریم کے قرآن کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے. وہ ایک پھونک سے شفا پا گئے. نہ ہم جانتے ہیں کوئی جنتر منتر، نہ ہمیں کسی جنتر اور منتر سے کوئی غرض ہے. ہمارا طاقت فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہے. بس اللہ کے نبی کا ذکر کر کے جس کو بھی پھونک مارتے ہیں خدا شفا دے دیتا. حق کے 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 حق حق کے حق سچے حق سچے حق سچے حق کے سچے حق کے. نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، فیضان بلاوڑا شریف. زندہ باد. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کوئی کسی جاگیردار کی اولاد سے نہیں ہوں. میں ایک فقیر کی نسل سے ہوں جس نے 3 سال اور 22 دن صرف در مرشد پہ بغیر لنگر کیے ہوئے اللہ کا ذکر اور مخلوق خدا کی خدمت کی. میں اس فقیر کی نسل سے ہوں جس نے جنگل میں بیٹھ کے 50,000 بندے کو پھونک ماری. ایک ہی دن میں میرے رب نے سب کو شفا دی. سبحان اس اللہ. نسل سے ہوں اور میری اسی لیے کوئی اوقات نہیں. جو کرم ہے وہ در مصطفیٰ کریم کا ہے. اس لیے میرے ساتھ کھڑے ہو کر بس امام حسین عالی مقام کی بارگاہ میں ایک عرض کر دیتے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری. دونوں بازو اٹھا کے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں. عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. اور زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے تھے. زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے. زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے. سید نے کربلا میں وعدے وعدے نبھا دیے.
ہم ان کی اولاد سے حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں. یہ فیض میرے مرشد کامل جو جن کی قدم مبارک میری گردن میں ہر وقت موجود رہتا ہے, یہ ان کا فیض ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں عطائے دستگیری, کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو, جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. بس اللہ پاک جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں, حاجی صاحب کو زندگی دے, صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. انہوں نے یا رسول اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا ہے. یہ دعا ہے میری رب کعبہ سے. بس آخری 2-3 منٹ میں مختصر یہ بات ہے, حسین ہمیں سمجھا کے گئے, امام حسین ہمیں سمجھا کے گئے کہ جس وقت میں ہو, جس تنگی میں ہو, جس تکلیف میں ہو, جس درد میں ہو, نماز نہ چھوڑو. اور جو حسین سے محبت کرتا ہے, جو حسین سے محبت کرتا ہے, وہ خدا کے سامنے جھکے گا اور نماز پڑھے گا. یہ حسینی پیغام ہے. اگر ہم حسین کی محفل سے جاتے ہیں تو ان کی حالات پر, ان کی زندگی پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. پانی نہیں تھا لیکن رب موجود تھا, سر تھا موجود تھا, سر کٹا دیا رب کی رضا کی خاطر. اس لیے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا پیغام ہے, اگر شفا دیتا ہے تو میرا خدا دیتا ہے. نماز پڑھو, قرآن پڑھو, اور جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو. یہی قیامت والے دن بخشش کا ثواب بنے گا انشاءاللہ تعالی. اتوار والے دن 25 تاریخ کو دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں موجود ہوں گا. جہاں جہاں کوئی دیکھ رہا ہے, جہاں سن رہا ہے, رب سے یہ دعا ہے, اے اللہ تو بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے, مصیبت میں لوگوں کی مصیبت کو دور فرما دے. اے اللہ ہم تیرے مصطفیٰ کریم کے نام لینے والے ہیں, یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں تو در مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر ہم پہ کرم اور مہربانی فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تو جہاں کہیں کوئی پریشان حالت کسی مصیبت میں, اس کے دکھ کو دور فرما دے. بس آخری خدام کے لیے پیغام ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کر کے یہ پیغام سنو کہ خدامو تمہیں دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے ایک سبق ملے گا. وہ یہ سبق ہے, اگر کوئی دکھ دے تو دعا دو اسے, کوئی درد دے اس کے لیے دعا دو. حسین کا مقصد یہی تھا, درد دینے والوں کو بھی دعا دی گئی. اس لیے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی سبز ٹوپی اس چیز کی گواہی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف دینے والے نہیں. کوئی پتھر مارے, اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے تو انہوں نے رحمت کی دعا کی, اللہ کی کرم کی دعا کی, تو ہم انہی کو ماننے والے ہیں. اس لیے جہاں بھی میرا کوئی مرید ہے اور اس کو یہ حکم ہے نماز پڑھے اور لوگوں سے محبت کرے, مخلوق خدا کی خدمت صرف ہمارا مشن ہے. ہمارا تعلق کسی مذہب سے نہیں, تمام کسی ایک مذہب سے نہیں. کوئی مانے یا نہ مانے, جب تم اپنے خدا کا نام اپنے دل سے لے کر اسے پھونک مارو گے, میرا خدا سب کو منوا لے گا. اس لیے وہ سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کریم بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور آج کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی میری زندگی نے موقع مجھے دیا میرے رب نے, تو پھر یہاں ملاقات ہوگی. یہ بنگلی ہال, یہ یو کے کی سرزمین یہ بتا رہی ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں, ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. اور اس محبت کا ثبوت کیا ہوگا کہ جس طرح آج تم کھڑے ہو, دعا ہے رب کعبہ سے قیامت والے دن مصطفیٰ کریم کی کرم سے ہم رب کی دربار میں معافی کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہمارا رب مصطفیٰ کریم کے صدقے سے, حسین کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دے. آمین. ابھی دم ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, اور دعا کے بعد پہلے صلاۃ و سلام ہوگا, 2 شعر ہوں گے, اس کے بعد دعا ہوگی, دم ہوگا. جہاں کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اس جگہ پر کوئی جگہ نہیں, دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ میری بات نہیں, یہ در مصطفیٰ کریم کی بات ہے. بس یہ میرے خدا کا کرم ہے, مجھ میں کوئی بات نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے 2 شعر ہوں گے, اس کے بعد دعا کے لیے تیار ہو جائیں. حسب وعدہ رب تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے گا. آمین.
تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے از پہ غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم. وہ خادم کہہ رہا تھا کہ ایک شخص کی تصویر میں لے کر آیا شفیلڈ میں تو اس کے دل کے وال 4 بند تھے, فوٹو پہ دم ہو گیا اور رب نے اس کو شفا دے دی. اگر یہ میری شفا ہوتی تو وہ میرے پاس آتا, یہ میرا رب شفا دیتا ہے. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ کوئی دور ہے نزدیک ہے, بس جس کا دل جتنا درویش کے قریب ہے اتنی اس کو شفا ہے. یہی بات ہے, یہ کیونکہ شفا میرا خدا دیتا ہے. قاری صاحب کی محبتوں میں وہ کہتے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن خدا کرے. بلاوڑا شریف کی شمع کو میرے رب نے بلایا ہے, اسے صبح قیامت تک کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. اس لیے آپ محبت والے ہیں, عقیدت والے لوگ ہیں, ابھی دم کے لیے تیار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں. یہ وہ برکت والا دم ہے کہ جب سر سے ہاتھ اٹھے گا میں رب سے دعا کرتا ہوں, اے رب تو شفا دیتا ہے, ان کے سر سے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرا رب ان کو شفا عطا فرما دے. اور تمام حضرات اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار لیں, جس طرح یہ حافظ صاحب ہیں اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کے اپنا دایاں ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھیں اور بایاں ہاتھ پیچھے سر پہ رکھیں. اس کے بعد سرکار جی آپ سب کو دم فرمائیں گے. ابھی دم کے بعد خصوصی دعا ہوگی. اب سر پہ ہاتھ رکھ لیں. یہ جم غفیر کو شفا دینے والا میرا خدا ہے. ابھی آپ کو دم ہو گیا ہے. دم کے بعد ایک پیغام سن لیں, اس کے بعد دعا ہوگی. جہاں کہیں بھی موجود ہے اپنے رب سے یہ واسطہ ڈالے, ہے اللہ تو حضرت سیدنا امام حسین کی اس قربانی کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور ہماری بیماریوں کو بھی شفا عطا فرما دے. اور آخری بات جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا پیغام ہے, انشاءاللہ تعالی صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کا سالانہ عرس پاک مئی کے 3 ہفتے میں ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی وہاں بھی آپ سنیں بھی گی اور آپ کی حاضری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعا ہے رب کعبہ سے, وہ کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا
ہوگا بعد مرنے کے ابھی لحد دعا کے لیے تیار ہو جائیں. جو جس کی مراد ہے وہ اپنے دل میں رکھے. جو بیماری ہے, جو پریشانی ہے, جو مصیبت ہے, جو تکلیف ہے, اپنے دل میں رکھے. میں بارگاہ رب عزت میں دعا کروں گا, اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. جو مراد کر لے کے آیا اس کی مراد پوری فرما دے. اے اللہ ہمیں وہ والا بندہ بنا کہ تو ہمیں پسند کر دے. اے اللہ ہمارے جب ہم اس دنیا سے چلیں تو ہماری زبان بھی ہو لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ. جو دل میں حاجت ہے دعا کریں. میں رب کعبہ سے دعا کروں گا, اللہ ضرور قبول فرمائے گا. آمین آمین. اللهم ربنا آمین. آمین 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 آمین. آمین 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 آمین. برحمت کا اللہ حافظ. دربار علیہ بلاوڑا شریف.